السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کی سزا بالکل معاف ہے، یعنی جن پر زنا کی حد نہیں لگتی، چاہے وہ جتنا زنا کرے لیکن وہ اللہ کے نزدیک بے قصور ہوتی ہے اور زنا کی سزا ان کو بالکل معاف ہے۔ اور اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوتا ہے اور ان سے دریافت کرتا ہے کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ وہ فقیر کھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو گھر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی والدہ سے دریافت کرو کہ گھر میں کیا کچھ موجود ہے۔ وہ بچہ گھر جاتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کیا کچھ موجود ہے، تو جواب ملتا ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہے۔ وہ واپس آ کر اپنے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہے۔ اس پر وہ حکم دیتے ہیں کہ تم گھر جاؤ اور اپنے والدہ سے کہو کہ وہ 6 درہم دے اور وہ لا کر اس فقیر کو دے دو۔ وہ بچہ گھر جاتا ہے اور اپنے والد صاحب کے حکم کے مطابق والدہ کو کہتا ہے کہ گھر میں جو 6 درہم موجود ہے وہ فقیر کو دے دے۔ اس پر والدہ کہتی ہے یہ لو، مگر اپنے والد صاحب کو بتا دینا کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اب وہ فقیر کو 6 درہم دے دیتے ہیں اور اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ والدہ نے کہا ہے کہ رات کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے، محنت مزدوری کی جا سکے۔ وہ باہر دیکھتے ہیں ایک یہودی اونٹ بیچ رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے، جس پر وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر اس کی قیمت آج ہی ادا کرنی ہے تو یہ 100 درہم کا ہے، لیکن اگر اس کی قیمت 6 روز بعد ادا کرو گے تو یہ تمہیں میں 140 درہم کا فروخت کر دوں گا۔ جس پر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے، میں تمہیں 6 روز بعد ادا کر دوں گا، اس لیے تم یہ اونٹ مجھے 140 درہم میں دے دو۔ وہ اس سے اونٹ لے کر بازار کا رخ کرتے ہیں تاکہ باہر جا کر اس اونٹ کو بیچا جائے اور رقم حاصل کی جائے اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ بازار میں لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت شاندار تھا، اس کی کھال بھی بہت چمکدار تھی۔ اس کی نیلامی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 100 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس کی بولی لگائی جاتی ہے۔ وہ اس اونٹ کو 200 درہم میں فروخت کر دیتے ہیں اور وہاں سے گھر کا راستہ لے لیتے ہیں۔ راستے میں یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے 140 درہم پیش کرتے ہیں۔ یہودی یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے اگر اس کی قیمت آج ہی ادا کرنی تھی تو آپ 100 درہم میں یہ اونٹ خرید سکتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ میں آج اس اونٹ کو فروخت کرنے میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں تمہیں 140 درہم ہی دوں گا۔ وہ 140 درہم دے کر گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو بقیہ 60 درہم دیتے ہیں۔ بیوی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود تھے جو میں نے آپ کو دے دیے اور آپ نے اس فقیر کو دے کر رخصت کر دیا، اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ پر توکل نہیں ہے؟ دوستو، یہ واقعہ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے سوال کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پر کتنا توکل تھا۔ حضرت علی کو اللہ پر اتنا یقین تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو انہیں رزق بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ہوتی ہے، بلکہ زنا کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان ہوا ہے کہ 3 لوگ جو زنا کرتے ہوئے بھی بے قصور ہوتے ہیں، وہ لوگ کون سے ہیں؟ تو دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا
کہ اس عورت نے مکاری کی ہے یعنی زنا کیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنسار کرنے سے روک دیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور اب عورت ان کے پاس ہے اور ہمیں ڈانٹ کر وہاں سے بھاگ جانے کو کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی کیا وجہ ہے جو تم نے ان لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، یعنی وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ نہ ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں، یہ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اسی وجہ سے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ سب علم حاصل کیا تھا، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔